پہلی فصل ہم شروع کرتے ہیں. فصل فی شرف النبوۃ المحمدیۃ علی صاحبها افضل الصلاۃ علی صاحبها وآلہ افضل الصلاۃ والتسلیم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے مقام سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے. عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال، حضرت جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں. جبیر بن مطعم، یہ نیا نام ہے، لکھیے آپ. جبیر بن مطعم، جبیر بن مطعم بن عدی النوفلی، النوفلی، نوفل نام تھا، ان کے اولاد کو نوفلی کہتے ہیں. النوفلی القرشی، جبیر بن مطعم بن عدی النوفلی القرشی. آپ صلح الحدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیے. صلح الحدیبیہ 6 ہجری کو ہوا تھا نا، تو اس کے بعد آپ اسلام قبول کیے. تو 6 یا 7 کو کچھ کرے ہوں گے، فتح مکہ سے پہلے. اور ان کے والد کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ عزت کرتے تھے. ان کے والد صاحب کے، جبیر بن مطعم جو ہے، یہ تو کافی دیر سے اسلام قبول کیے، لیکن ان کے والد جو ہیں مطعم بن عدی، وہ بھی اسلام تو قبول نہیں کیے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے، کیونکہ وہ آدمی تھے. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کو گئے تھے دعوت دینے کے لیے، جہاں پر وہ مشہور واقعہ ہے نا، شریر بچوں کو لگائے تھے، اتنے پتھر مارے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، خون آپ کا مبارک لہو جو ہے باہر آ گیا تھا، اور یہ جو سارا واقعہ ہوا. جب پلٹ کے آئے تو قریش جو ہے ان کو آنے نہیں دے رہے تھے مکے میں. اس وقت جو ہے ان کے والد ہی جو ہے وہ کھڑے ہو گئے تھے اور بولے تھے کہ میری ذمہ داری میں ان کو اندر آنے دے رہا ہوں، اور یعنی ان کو پناہ دیے تھے اور مکے میں لے کر آئے تھے مطعم، جبیر بن مطعم کے والد صاحب. اور اس کے بعد جو واقعہ ہوا تھا، وہ واقعہ نہیں، اس سے پہلے واقعہ ہوا تھا کیا، شعب ابی طالب کا. جب حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ جو ہے حضور کا ڈیفنس کرتے تھے بار بار جی، تو کفار ان کو قتل نہیں کر سک رہے تھے، بہت کوشش کرنے کے باوجود ان کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں قتل کر سک رہے تھے. تو آخر میں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم سوشل بائیکاٹ کریں گے. بنو ہاشم خاندان کا، بنو ہاشم خاندان حضور کو سپورٹ کر رہا ہے، ابو طالب سپورٹ کر رہے ہیں، تو جو بھی ان کی طرف رہیں گے ہم ان کا سوشل بائیکاٹ کریں گے. ہم ان سے ملیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، ان سے خریدیں گے نہیں، بیچیں گے نہیں، رشتہ نہیں کریں گے، کچھ نہیں. تو سوشل بائیکاٹ کے 3 سال چلے تھے. 3 سال تک سوشل بائیکاٹ ہوا تھا. یہ بہت بہت خطرناک یعنی زندگی اس میں گزری تھی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو ہے پتے کھا کے زندگی گزارنے کا وقت آ گیا تھا جھاڑ سے، کیونکہ کوئی سامان بیچتا ہی نہیں تھا کوئی. بہت خطرناک 3 سال تھے وہ. تو شعب ابی طالب میں یعنی اب وہ روایات میں آتا کہ شعب ابی طالب کا یہ جو 3 سال کا دور تھا، یہ ختم ہونے کے فوراً بعد حضرت ابو طالب اور ام المؤمنین خدیجہ دونوں کا انتقال ہو گیا تھا. اور روایات میں یہی آتا ہے کہ وہ جو ہے غذا کی قلت کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا یہ لوگ کا، کھانے کی کمی کی وجہ سے. اور وہ اسی وقت کے واقعات ہیں وہ جو ہم سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں ایک جگہ سلاتے تھے حضرت ابو طالب، پھر بیچ رات میں آ کے اٹھا کے دوسرے بستر پہ سلاتے تھے، اور ان کے بستر پہ اپنے کوئی بچوں میں سے کسی کو، عقیل کو، جعفر کو، علی کو، کسی کو سلا دیتے تھے. لوگ میں نے جب ان کے گھر والے پوچھے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو وہ بولتے کہ اگر کسی طرح سے جاسوس کو معلوم ہو گیا حضور کہاں سو رہے ہیں، اور اگر وہ حملہ کرنے کا اگر پروگرام بنا لیے، کھڑکی میں سے وار کریں گے، کچھ کریں گے، ایسا کچھ ہو، تو ان کی جان بچانے کے لیے ان کو ہٹا دیتا ہوں اور اپنے کوئی بچے کو سلا دیتا تھا وہاں پر. یعنی شک یہ بھی نہیں ہونا کہ بھئی کوئی نہیں ہے بستر میں، کوئی باہر سے دیکھے تو بستر میں ہے، سمجھ کے اگر کوئی کر دے تو میرا بیٹا مر جائے لیکن حضور بچ جائے. اس طرح سے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے. بہرحال وہ شعب ابی طالب کا بڑا واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہو تو سنائیں گے. بڑا یعنی تاریخ اسلام کا بڑا خطرناک مرحلہ گزرا ہے، وہ بڑا خطرناک مرحلہ گزرا ہے. تو اس زمانے میں کیا ہوا تھا، یہ شعب ابی طالب کا ایک ایگریمنٹ بنا تھا. یہ ہاں اس لیے میں یاد کرا تھا. یہ آپ بولیں گے کہ منصف صاحب یہ بیان سے مضمون بدل جا رہا. میں جبیر بن مطعم بن عدی، جبیر کے ابا کا جو کام تھا وہ میں بتا رہا ہوں. وہ مسلمان اسلام تو قبول نہیں کرے تھے، لیکن ان کا کام یہ تھا کہ یہ جو قریش تھے، یہ سارے قبیلے جمع ہو کے ایک ایگریمنٹ بنا لیے تھے
کہ ہم بنو ہاشم کا بائیکاٹ کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا سب کا ہم بائیکاٹ کریں گے بول کر ایک پیپر ایگریمنٹ بن گیا تھا. اس میں سارے قبیلے کے لوگ سائن کر دیے تھے اور وہ سائن کر کے اس کو ایسا رول کر دیتے تھے نا پرانے زمانے میں, پیپر کو رول کر دے کے وہ کعبے کے اوپر لے جا کے رکھ دیے تھے, کعبۃ اللہ کے اوپر میزاب میں اس طرح سے کوئی مقام پر وہاں رکھ دیے تھے کہ دیکھو کعبے کے پاس رکھ دیا گیا ایگریمنٹ, اب کوئی ایگریمنٹ نہیں توڑ سکتا. تو اس وقت جو ہے وہ اس کے مسئلے میں جبیر بن مطعم کے ابا مطعم بن عدی جو ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو کر بڑا فائٹ کرے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے 3 سال جب مکمل ہوئے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو کہے کہ ابا جان آپ جا کر قریش کو بتا دیجئے وہ ایگریمنٹ کے پیپر نہیں رہے, اب خلاص ایگریمنٹ کے پیپر نہیں رہے. یہ کچھ حضرات تھے جیسے مطعم بن عدی وغیرہ, یہ لوگ جو ہے راتوں کو بڑی خاموش طریقے سے سپورٹ کرتے تھے. اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی پیسہ اس وقت بہت کام آیا تھا, بہت, کیونکہ جو بھی سامان ملنا تھا بلیک میں ملنا تھا, لیگلی تو کچھ مل نہیں سکتا تھا, تو کھانا اندر تک لانے کے لیے بہت پریشانی. بہرحال وہ واقعات اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تھے. حضرت ابو طالب بہت خوش ہوئے اور آ کر جو ہے قریش کو جمع کرے اور بولے کہ بھائی آپ لوگ بول رہے ہیں نا وہ اگریمنٹ ہے, وہ ہے, سب کے سائن ہے, کوئی نہیں توڑ سکتا, وہاں کوئی پیپر ہے ہی نہیں, جا کر دیکھ لو. ارے کعبے کے اوپر ہم خود رکھے تھے. نہیں, میرا بھتیجا محمد نے کہہ دیا کہ اب وہاں پر کچھ نہیں ہے, وہ ختم ہو گیا, وہ پیپر باقی نہیں رہا, اس نے کہہ دیا ہے. اور وہ میرا بھتیجا کبھی غلط کہتا ہی نہیں, میرے بھتیجے کی زبان سے غلط نہیں نکلتا, محمد سچا ہے. تو جب یہ حضرت ابو طالب کہہ دیتے, پورے لوگ جمع ہوتے اور بولتے کہ نہیں یہ سب بیکار باتیں ہیں, یہ بائیکاٹ کو ختم کرانے کے لیے اب جھک رہے ہیں, ان کے گھٹنوں پہ آنے کا ٹائم آ گیا, اس طرح سے باتیں کرتے. تو اس وقت جبیر بن مطعم کے ابا کھڑے ہو جاتے اور ہنگامہ مچا کے بولتے کہ نہیں جاؤ کھولو اور دیکھو, میں بول رہا ہوں نا بالکل کھولنا چاہیے, اور تمہارا پہلے یہ جو ایگریمنٹ کرے تھے یہی غیر منصفانہ ہے وغیرہ وغیرہ. کافی کیونکہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں تھے تو ان کو حق تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں ہنگامہ کرے. تو ان کی پھر پارلیمنٹ میں ان کی سٹنگ میں وہ کافی ہنگامہ کرتے, اور ہنگامہ کرنے کے بعد جا کے پھر یہ لوگ کھول کے دیکھتے تو وہ رول لگانے کے جو 2 طرف کے جو ٹکڑے رہتے میٹل کے وہ باقی رہتا, اندر پورا پیپر دیمک کھا لیا اور پورا مکمل کا مکمل ختم ہو گیا تھا. پیپر کا ایک ٹکڑا بھی وہاں پر نہیں ہے, دیمک کھا کے پورا مکمل ختم ہو گیا. تو یہ حضرت مطعم بن عدی ہے اور اس طرح کے 1-2 لوگ رہتے, وہ لوگ بولتے ہیں کہ ختم ہو گیا, یعنی اللہ نے نہیں چاہا اس لیے کعبے میں لے آ کے محفوظ رکھے بھی تو وہ ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ ختم کر دیا, اب ہم نہیں مانتے, بائیکاٹ ختم, برخاست بول کر یہ لوگ اپنے کندھوں پر جو ہے چاول کے تھیلے وغیرہ لے کے شعب ابی طالب, شعب کہتے ہیں گلیوں کو, ابو طالب کی گلیاں. پہلے ایک خاندان کے لوگ ایک جگہ رہتے تھے نا, تو قبیلے میں بڑے حضرت ابو طالب تھے, دوسرے بھائی بھی تھے, حمزہ بھی تھے, عباس بھی تھے, لیکن یہ چھوٹے تھے, اور بھتیجے وغیرہ تھے, سب بیٹے بھتیجے رہتے تھے. بڑے ابو طالب تھے تو ابو طالب کی گلیاں کہا جاتا تھا اس کو, شعب ابی طالب. تو شعب ابی طالب میں یہ لوگ کھانا لے کے داخل ہو گئے اور اس طرح سے بائیکاٹ توڑ دیا گیا, ختم کر دیا گیا. تو یہ کچھ کارنامے تھے مطعم بن عدی کے, جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے والد صاحب کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے. بہرحال حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کچھ زیادہ کارنامے, کچھ خاص واقعات نہیں ہیں, لیکن ان کے والد صاحب کے زیادہ ہے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 57 ہجری کو ہوا, جہاں تک مجھے معلوم ہے. ایسا یہ نہ ہو کہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی خاص واقعات نہیں ہے, ہو سکتا, مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ خاص واقعات نہیں ہیں, واللہ عالم, ہو سکتا ہوں جو میرے پڑھنے میں نہیں آئے. ٹھیک ہے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لی 5 اسماء, میرے 5 نام ہے, انا محمد و احمد, میں محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں. محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے, ہر وقت تعریف کی جاتی ہے, وہ اس کا معنی ہوتا ہے محمد. ٹھیک ہے. اور احمد کہتے ہیں جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. میں محمد ہوں کہ کائنات میں سب سے زیادہ تعریف میری کی گئی, کیونکہ میری تعریف اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وَأَنَا أَحْمَدُ, اور سب سے زیادہ تعریف کرنے والا میں ہوں, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرتا ہوں. حضور کے برابر کوئی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان نہیں کر سکتا. وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ, اور میں ہی وہ مٹانے والا ہوں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو مٹائے گا. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي, اور میں ہی وہ حاشر ہوں جس کی پیروی میں, حاشر یعنی میدان محشر میں کھڑے ہونے والے کو, جو میدان محشر میں کھڑے ہونے والے, یہ حشر ہوتا. حاشر کیا کہتے ہیں,
میدان محشر کو کنڈکٹ کرنے والا، یا کیا کہتے ہیں اس کو، یحشر الناس علی قدمی، جو لوگ میری اقتداء میں لوگ چل کر آ کر سب میدان محشر میں کھڑا ہوں گے، یعنی میری قیادت میں لوگ میدان محشر میں آئیں گے اور میری اتباع کرتے ہوئے آ کر وہاں پر جمع ہوں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں ہی سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔ عاقب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے محمد، احمد، ماحی، حاشر اور عاقب، یہ پانچوں نام ذکر ہوئے۔ العاقب آخر میں آنے والے کو کہتے ہیں، انتہا، رزلٹ۔ تو انا العاقب، اور میں ہی سب سے آخر میں آنے والا ہوں، یعنی نبیوں میں، انبیاء علیہم السلام میں سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔